العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال نبينا عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. سورت تیری معیار کمالات بنا کر، سورت تیری معیار کمالات بنا کر دانستہ مصور نے قلم توڑ دیا. حضرات گرامی قدر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ ایمان کا حصہ ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا: لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، کامل مومن نہیں ہو سکتا، جب تک میں اس کے نزدیک اس کے باپ، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ نہ بن جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان کا معیار ہے. ہر مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کے لیے سب سے زیادہ محبوب اس کائنات میں نبی کریم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہو. وہ نبی کی ذات پر، نبی کی ناموس پر، نبی کی عزت کی خاطر، نبی کے دین کی خاطر، نبی کی سنت کی خاطر، نبی کے طریقے کی خاطر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل کی خاطر اپنے آپ کی، اپنی جان کو، اپنے مال کو، اپنے سب کچھ کو لٹانے کے لیے تیار ہو جائے، بغیر کسی چو و چرا کے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے کے لیے بھی اگر نوبت آئی تو اس نوبت اس کے لیے بھی مسلمان تیار ہو جائے. یہی محبت کا تقاضا. محبت کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ چند لمحے کے لیے انسان بھڑک اٹھے اور اس کے جذبات اس پر غالب آ جائے، اور وہ جذبات کے اندر آ کر اور جوش کے اندر آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے اظہار کو اس طرح کرے کہ نبی کے خلاف بولنے والے کے خلاف زبان درازیاں کرنے لگ جائے اور گالی گلوچ کرنے لگ جائے اور وہ کام کرنے لگ جائے جو شریعت کے منافی ہو، جو نبی کی تعلیمات کے منافی. یہ محبت کا تقاضا نہیں ہے. محبت کا تقاضا یہ ہے کہ نبی کی اطاعت و تابعداری کی جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات پر عمل کیا جائے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. کہ اے نبی کہہ دیجئے اگر تمہیں اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو تم میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، میرا چال چلن اختیار. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد. ہم محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن ہم اپنے دعوے کے اندر کھوکھلے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر ہمیں واقعی محبت ہے، سچی محبت ہے، تو ہماری رگ بھڑک جانا چاہیے. ہمارے اندر وہ ولولہ اور وہ جوش اور وہ ہوش مندی بھی ہونی چاہیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے اندر موجود تھی. کہ نبی نے جو کہا وہ کیا. نبی نے کہا اٹھو تو صحابہ اٹھے، نبی نے کہا بیٹھو تو صحابہ بیٹھے، نبی نے کہا چلو صحابہ چلے، نبی نے کہا رکو صحابہ رک گئے. وہاں یہ نہ تھا کہ اپنی منمانی کرنے لگ جائے، وہاں یہ تھا جو نبی نے کہا وہ ہو. ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات پر حملے ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر حملے کیے جا رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف گستاخیاں کی جا رہی ہے، سر عام گستاخیاں کی جا رہی ہے. ایم اے کر رہا ہے، ایم پی کر رہا ہے، پنڈت کر رہا ہے، ہر کوئی نبی کے خلاف اپنی زبان درازیاں کر رہا ہے، اپنی ناباک زبانوں کو کھول رہا ہے. لیکن امت کے قائدین بھی ہوش میں آنے کو تیار نہیں، اور نہ امت کے افراد ہوش میں آنے کے لیے تیار ہے. اور ہوش میں آتے بھی کس طرح ہے کہ بس چند لمحے کے لیے اپنا جوش دکھایا جاتا ہے اور اس کے بعد بس یہ ہے کہ اپنے گھروں کے اندر جا کر کے بس محفوظ ہو جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے عشق نبی کا اور محبت نبی کا حق ادا کیا.
نبی سے محبت کا تقاضا یہ ہے آپ کی اتباع کی جائے، آپ کی تعلیمات کا عمل کیا جائے، آپ کی تعلیمات کو غیر مسلموں کے سامنے پیش کیا جائے۔ نبی کی زندگی کیا تھی، نبی کا اسوہ کیا تھا، نبی کو نمونہ کس لیے بنایا گیا، نبی کی زندگی نے کیا سکھایا ہے، نبی نے کیا طور طریقے اپنائے تھے، اور غیر مسلم اقوام کے ساتھ نبی کا معاملہ کیا تھا، اور مسلمانوں کے ساتھ نبی کا معاملہ کیا تھا، یہ بتایا جائے گا تب جا کر کے جواب صحیح ہو۔ حضرت امام مالک سے جب خلیفہ ہارون رشید نے یہ کہا کہ نبی کی ذات پر حملے ہو رہے ہیں، کیا کیا جائے، تو حضرت امام مالک نے کہا تھا کہ نبی کی ذات پر حملے ہو رہے ہیں تو اس کا مسلمان بدلہ لے۔ خلیفہ ہارون رشید نے کہا اگر وہ بدلہ نہیں لیتے ہیں، حالات اس طرح نہیں ہیں، تو حضرت امام مالک نے یہ کہا تھا تاریخی جملہ کہ اگر ایسا نہیں کرتے ہیں تو امت کو چاہیے کہ وہ ڈوب۔ میں اپنی بات کو اس شعر پر ختم کرتا ہوں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔